بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قربانی اسلام کی ایک عظیم عبادت ہے جو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کے لیے دی گئی بے مثال قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ ہر سال مسلمان ذی الحج کے مہینے میں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ صرف ظاہری رسم ادا کرتے ہیں اور اصل مقصد و روح کو بھول جاتے ہیں۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنا نہیں، بلکہ یہ اللہ کے لیے اپنی محبت، عاجزی اور فرما برداری کا ثبوت دینے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرمایا ہے کہ اللہ کو نہ جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون، بلکہ اس تک صرف تمہارا تقوی یعنی دل کی نیت اور خلوص پہنچتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری نیت خراب ہو یا عمل گناہوں سے بھرا ہو تو صرف جانور ذبح کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی؟ ایسی کون سی غلطیاں یا گناہ ہیں جو انسان کی عبادت کو رد کروا دیتے ہیں؟ ان باتوں پر غور کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنی عبادتوں کو ضائع ہونے سے بچا سکیں۔ پہلا شخص جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ نماز دین کا ستون ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ اگر کوئی شخص دن میں 5 وقت نماز نہیں پڑھتا تو اس کی قربانی اللہ کے ہاں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ وہ شخص جو اللہ کی پکار پر لبیک نہیں کہتا، جسے اپنے رب سے بات کرنے کا وقت نہیں، تو وہ قربانی جیسے عظیم عمل میں اللہ کی خوشنودی کیسے حاصل کرے گا؟ قربانی سے پہلے ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہوگی، کیونکہ نماز ہی وہ عمل ہے جس سے دل کو پاکیزگی ملتی ہے اور اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو ناپاک کمائی سے قربانی کا جانور خریدتا ہے۔ حرام کمائی چاہے رشوت ہو، سود ہو، چوری ہو یا دھوکہ دہی سے حاصل کی گئی ہو، وہ کمائی نہ صرف انسان کی دعاؤں کو رد کرتی ہے بلکہ اس کی عبادت کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ اگر قربانی کے جانور کے لیے پیسہ حرام کا ہے تو وہ جانور اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہم اللہ کو ایک ایسا عمل پیش کر رہے ہیں جو نجاست سے آلودہ ہے، جو ظلم سے بھرا ہے۔ حلال کمائی سے کی گئی چھوٹی سی قربانی حرام کمائی سے خریدے گئے قیمتی جانور سے کہیں بہتر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال کو پاک رکھیں تاکہ ہماری عبادت میں برکت ہو اور اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل ہو۔ تیسرا وہ شخص ہے جو ریاکاری یعنی دکھاوے کے لیے قربانی کرتا ہے۔ قربانی کا اصل مقصد اللہ کی رضا ہے، لیکن بعض لوگ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑا جانور خریدتے ہیں یا فخر یا تصویریں کھنچواتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں اور سوشل میڈیا پر نمائش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا مقصد اللہ کی رضا نہیں بلکہ دنیا کی واہ واہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو سخت ناپسند فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ریاکار کا عمل اللہ کے ہاں خاک میں ملا دیا جائے گا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جس قربانی کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، کہیں وہی دکھاوا ہماری ہلاکت کا سبب نہ بن جائے۔ چوتھا وہ شخص ہے جو لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، رشتہ داروں سے تعلق توڑ لیتا ہے یا دوسروں کا حق کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حقوق العباد کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ اگر کسی کا دل توڑ کر یا کسی پر ظلم کر کے پھر ہم قربانی کا جانور ذبح کریں تو یہ قربانی ایک خالی قول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی پر ظلم کیا ہو اسے چاہیے کہ دنیا میں ہی اس سے معافی مانگ لے، ورنہ قیامت کے دن اس کے نیک اعمال لے کر ظلم کا بدلہ دیا جائے گا۔ قربانی سے پہلے اپنے رویے کو درست کرنا ہوگا۔ ہمیں دلوں کو جوڑنا ہوگا، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہوگا، ماں باپ کو خوش رکھنا ہوگا، تب جا کر ہماری عبادتوں کو کچھ وزن ملے گا۔ پانچواں وہ شخص ہے جو توبہ نہ کرے، گناہوں پر قائم رہے اور دل میں ندامت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے،
لیکن معافی اسی کو ملتی ہے جو سچے دل سے توبہ کرے۔ اگر کوئی شخص مسلسل گناہ کرتا جائے اور قربانی کے دن آ کر جانور ذبح کر دے تو اس کا یہ عمل صرف ایک رسمی فریضہ رہ جائے گا۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، چہروں کو نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہوا یا نہیں۔ اگر ہم قربانی سے پہلے سچی توبہ نہ کریں اور اپنے آپ کو نیکی کی راہ پر نہ ڈالیں تو قربانی ہمیں فائدہ نہیں دے سکتی۔ یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، اصل قربانی تو دل کی ہوتی ہے، نفس کی ہوتی ہے، خواہشات کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ اپنے غرور کو، اپنی انا کو، اپنی دنیا داری کو، اپنے نفس کی باتوں کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرے۔ اگر ہم صرف جانور ذبح کریں لیکن دل کے اندر غرور، بغض، حسد، نفرت، فخر، دکھاوا اور دنیا کی محبت باقی رہے تو یہ کیسی قربانی ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام صرف ایک جانور ذبح کر دیتے اور ان کے دل میں اللہ کے لیے سچی محبت نہ ہوتی تو کیا وہ قربانی تاریخ کا حصہ بن جاتی؟ ہرگز نہیں۔ وہ قربانی آج تک یاد رکھی گئی کیونکہ اس میں سچائی، خلوص، تقوی اور اطاعت شامل تھی۔ اسی لیے ہماری قربانی بھی اسی وقت قابل قبول ہوگی جب ہم بھی دل کی گندگی کو ختم کریں گے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو قربان کریں گے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خود کا محاسبہ کریں، قربانی سے پہلے اپنے دل کو دیکھیں، اپنی نیت کو جانچیں اور اپنے عمل کو پرکھیں۔ اگر ہم نماز چھوڑ رہے ہیں، لوگوں کے حقوق مار رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں یا گناہوں پر ڈٹے ہوئے ہیں تو ہمیں فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے صرف اخلاص چاہتے ہیں، سچا دل چاہتے ہیں۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ کتنا سنجیدہ ہے اپنی اصلاح کے لیے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر عبادت کا مقصد اللہ کی قربت حاصل کرنا ہے۔ اگر ہماری قربانی ہمیں اللہ سے قریب نہیں کر رہی بلکہ دنیا سے اور زیادہ جوڑ رہی ہے تو ہمیں رک کر سوچنا ہوگا کہ ہم غلط راستے پر ہیں۔ اس لیے آج اسی لمحے اپنے دل سے عہد کریں کہ اس بار قربانی صرف جانور کی نہیں ہوگی بلکہ ہم اپنے اندر کی برائیوں، گناہوں اور غرور کو بھی اللہ کی رضا کے لیے قربان کریں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق دے جو ہماری عبادات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے اور ایسی قربانی کی توفیق دے جو اس کے ہاں قبول ہو جائے۔ آمین۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں، اور کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی۔ شکریہ دوستو۔